السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاعدۃ الثانیہ الامور بمقاصدها۔ دوسرا قاعدہ الامور بمقاصدها، امور کا مدار ان کے مقاصد پر ہے۔ امور مقاصد سے ہیں، مقصد کی جمع مقاصد ہے، اور مقصد بمعنی قصد ہے، ارادہ ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ امور ارادے سے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو ارادہ کا ہی معنی ہوتا ہے نیت، تو اس کا مطلب یہ ہوا الامور بالنیات، اور امور یہ امر کی جمع ہے۔ امر کہتے ہیں قول اور فعل دونوں کو، لیکن یہاں پر مراد وہ اعمال ہیں جو کہ اعضاء یعنی اعضائے جوارح سے کیے جاتے ہیں، یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ سے جو کام کیے جاتے ہیں، زبان بھی اسی میں شامل ہے۔ تو اعمال مراد ہیں امور سے۔ تو اب جب امور سے مراد اعمال ہیں اور مقاصد سے مراد نیات ہیں تو معنی ہو گیا الاعمال بالنیات، یہ تو معنی ہو گیا۔ اور قاعدہ اولا بھی یہی تھا۔ تو پھر دونوں قاعدوں میں فرق کیا رہا؟ اور مزید ایک بات اور دیکھ لیجئے، یہاں پر عمل سے مراد نفس کام نہیں ہے، بلکہ عمل سے مراد بھی، امر سے مراد بھی عمل ہے، اور عمل سے بھی مراد نفس کام نہیں ہے بلکہ کام کا حکم مراد ہے اس سے۔ اور وہاں پر بھی کیا تھا؟ حکم ہی مراد تھا۔ تو وہاں پر بھی حکم الاعمال بالنیات تھا، اور یہاں پر بھی معنی وہی ہو جائے گا حکم الاعمال بالنیات۔ تو پھر دونوں قاعدوں میں فرق کیا رہا؟ یہ بہت بڑا شبہ ہو جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہاں پر جب ہم نے انما الاعمال بالنیات کا جب ذکر کیا تھا تو ہم نے بتایا تھا کہ حکم وہاں پر محذوف ہے، اور حکم کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک حکم دنیاوی یعنی اعمال کا صحیح ہونا، خراب ہونا، یعنی صحت و فساد اعمال، اور دوسرا معنی ہے اس کا حکم کا ثواب، یعنی حکم الآخرہ، آخرت کا حکم۔ اور حکم آخرت کیا ہے؟ ثواب و عقاب۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر ایک معنی یعنی حکم آخرت مراد تھا، یعنی ثواب اور عقاب۔ تو اب وہاں پر قاعدہ اولا میں مطلب یہ ہوا کہ اعمال کے ثواب و عقاب کا مدار نیتوں پر ہے، ثواب و عقاب۔ اور آپ نے وہاں پر یہ بھی پڑھا تھا کہ جب ثواب و عقاب مراد ہو گیا تو اب ایسی صورت میں حکم دنیاوی یعنی صحت و فساد مراد نہیں ہوگا۔ تو اب اس سے ہماری گفتگو سے یہ معلوم ہو گیا کہ قاعدہ اولا وہ اس کا تعلق جو ہے وہ حکم آخرت سے ہے، یعنی ثواب و عقاب سے ہے۔ تو وہاں پر مطلب یہ ہوا کہ اعمال کے ثواب و عقاب کا مدار نیتوں پر ہے،
اور یہاں پر مصنف نے الفاظ بدل دیے ہیں تاکہ ان بدلے ہوئے الفاظ سے آدمی یہ سمجھے کہ یہاں پر وہ معنی مراد نہیں ہے جو کہ قاعدہ اولا میں ہے، یہاں پر اس کے علاوہ دوسرا معنی مراد ہے۔ اب دوسرا معنی کیا ہے؟ وہی حکم دنیاوی۔ اب یہاں پر مطلب یہ ہوا کہ اعمال کا حکم دنیاوی یعنی اعمال کا صحت و فساد وہ مقاصد و ارادہ اور نیتوں پر ہے، یعنی جیسا قصد ہوگا ویسا حکم دنیاوی لاگو ہوگا۔ قصد اچھا ہے تو حکم دنیاوی یعنی صحیح ہونا، اب صحیح ہونے میں یہ ہے کہ وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے، یہ حکم لگے گا۔ اور نیت غلط ہے، قصد غلط ہے تو حکم دنیاوی لگے گا کہ وہ مکروہ ہے، اساءت ہے، حرام ہے، یہ حکم لگے گا۔ اور یہ صحیح ہونا یا فاسد ہونا یعنی حرام ہونا یا جائز ہونا، یہ سب کے سب حکم دنیاوی ہے۔ تو اب واضح طور پر اب فرق ہو گیا کہ قاعدہ اولا وہ حکم اخروی سے متعلق تھا اور قاعدہ ثانیہ حکم دنیاوی سے متعلق ہے۔ اگرچہ ضمناً قاعدہ اولا میں حکم دنیاوی بھی سمجھ میں آیا، ایسے ہی ضمناً قاعدہ ثانیہ میں حکم اخروی بھی سمجھ میں آئے گا۔ اب بات واضح ہو گئی قاعدہ اولا اور قاعدہ ثانیہ کے درمیان فرق کیا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَمِنْ ہا ہونا یا من ہنا وَمِمَّا قَدَّمْنَاهُ یعنی فی المباحات وَمِمَّا سَنَذْكُرُهُ عن المشائخ صح لنا وضع قاعدة للفقه۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں اس سے منہنا یہاں سے یعنی اس سے یا اسی وجہ سے، وَمِمَّا اور اس کی وجہ سے ما قدمناہ جو ہم نے پہلے پیش کر دیا۔ کیا پیش کر دیا پہلے؟ فی المباحات مباحات میں، وَمِمَّا اور اس کی وجہ سے ما سنذکرہ جس کو ہم عن قریب پیش کریں گے، ذکر کریں گے، عن المشائخ مشائخ سے۔ ان تینوں باتوں کی وجہ سے صح لنا وضع قاعدۃ للفقہ ہمارے لیے فقہ کا ایک قاعدہ وضع کرنا اور قاعدہ پیش کرنا صحیح ہو گیا۔ ہی الثانیہ وہی قاعدہ، یہی قاعدہ ثانیہ ہے۔ کون سا ہے قاعدہ ثانیہ؟ الامور بمقاصدہا۔ یہ قاعدہ ثانیہ وضع کرنا اور بیان کرنا ہمارے لیے صحیح ہو گیا۔ کما علمتہ فی الطروق جیسے کہ تم نے اس کو بحث طروق میں جانا۔ عبارت تو ہم نے پڑھ دی، ترجمہ بھی لگا دیا۔ مطلب کیا ہے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے من ہنا اسی وجہ سے۔ اسی وجہ سے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ اس سے پہلے سبق میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جو مال آدمی نے خریدا تجارت کے لیے، اب تجارت کے اگر کوئی مال خریدا ہے اور اس مال تجارت کے لیے خریدا اور پھر اس نے نیت کر لی اس میں خدمت کی کہ میں نے اس کو خدمت کے لیے خریدا ہے، تو وہ گھریلو استعمال اور ضرورت کے لیے ہو گیا۔ تو نیت کر لینے ہی سے، خدمت کی نیت کر لینے ہی سے، اگرچہ وہ خدمت کا کام انجام نہ دے لیکن خدمت کی نیت کر لینے ہی سے وہ خدمت کے لیے ہو جاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ ایسی ہی کوئی چیز خدمت کے لیے خریدی تھی لیکن نیت کر لی تجارت کی، تو تجارت کی نیت کرنے سے
اس میں اور پھر اس میں تجارت بھی کرے تو وہ تجارت کے لیے ہو جاتی ہے اور پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے اولان حول کے بعد۔ تو اب دیکھیے اس مثال سے یا اس مسئلے سے جو اس سے پہلے سبق میں پڑھا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ نیت کے بدل جانے سے حکم بدل جا رہا ہے، اور نیت مؤثر ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اگرچہ وہاں پر قاعدہ اولا کے اندر ثواب و عقاب سے بحث تھی، لیکن ضمناً یہ بات بھی سمجھ میں آئی نا کہ نیت بدل جا رہی ہے، حکم دنیاوی بھی سمجھ میں آیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نیت مؤثر ہے، نیت کے بدلنے سے حکم دنیاوی بدل جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وَمِمَّا قَدَّمْنَاهُ، اور اس وجہ سے جو ہم نے پہلے پیش کر دیا فی المباحات، مباحات میں یعنی مباحات کا جب ذکر آیا تھا قاعدہ اولا میں، تو وہاں پر بھی صاحب کتاب نے مباحات میں یہی ذکر کیا تھا کہ کوئی شے مباح ہے، تو اگر وہاں پر شے مباح ہے لیکن نیت کر لیتا ہے آدمی، اچھی نیت کر لیتا ہے، عبادت کی نیت کر لیتا ہے تو ثواب مل جاتا ہے، اور بری نیت کر لیتا ہے تو باعث سزا ہو جاتا ہے۔ تو اس مسئلے سے مباحات میں جو یہ بات ذکر کی گئی تھی اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیت کے بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے۔ وَمِمَّا سَنَذْكُرُهُ عَنِ الْمَشَائِخِ، اور اس کی وجہ سے بھی جو عن قریب ہم مشائخ سے نقل کر کے ذکر کریں گے۔ مشائخ سے نقل کر کے کیا ذکر کریں گے؟ جیسے کہ تھوڑی دیر ہی کے بعد یہ مسئلہ آئے گا کہ مثلا شیرہ ہے، انگور کا شیرہ، اس کو آپ نے بیچا کسی کے ہاتھ، ایسے آدمی کے ہاتھ بیچ دیا جو آدمی شراب بناتا ہے۔ اب بیچنے کے وقت میں وہ تو شراب بناتا ہی ہے، اب بیچنے کے وقت میں آپ نے نیت یہ کر لی کہ میں تو صرف بیچ رہا ہوں، میرا مقصد کوئی شراب وغیرہ بنوانا نہیں ہے، صرف تجارت کی نیت کر لی، آپ نے تجارت کا قصد کیا، تو یہ شیرے کا بیچنا حرام نہیں ہوگا۔ اور یہیں پر بیچنے کے وقت میں یہ نیت کر لی کہ یہ شیرہ لے کر جائے گا اور یہ شراب بنائے گا، اس لیے میں بیچ دے رہا ہوں اس کے ہاتھ، تو نیت شراب بنانے کی پہلے ہی کر لی کہ یہ لے کر جائے گا، یہ شراب بنائے گا، اس لیے میں بیچ دوں، تو اب یہی شیرے کی بیع کرنا حرام ہو جائے گی، تو نیت بدلی، حکم بدل گیا۔ تو ان ساری باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ امور یعنی احکام دنیاویہ اعمال کے احکام دنیاویہ مقاصد اور ارادوں کی بنا پر بدلتے رہتے ہیں، یہ معلوم ہو گیا۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا، اور یہی تو قاعدہ ثانیہ ہے، تو ان ساری باتوں سے قاعدہ ثانیہ کا وضع کرنا اور قاعدہ ثانیہ کا متعین کرنا اور ذکر کرنا ہمیں یہاں پر سمجھ میں آ گیا۔ لہذا صاحب کتاب نے فرمایا ان ساری باتوں سے صح لنا، ہمارے لیے صحیح ہو گیا، وضع قاعدۃ للفقہ، فقہ کا ایک دوسرا قاعدہ وضع کرنا۔ وہ کیا ہے؟ یہ ثانیہ یہی دوسرا قاعدہ الامور بمقاصدہا ہے، کما علمتہ فی الطروق، جیسے کہ تم نے اس بات کو طروق میں سمجھا۔ طروق میں یعنی جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم ہے، تو وہاں پر بھی آپ نے یہی سمجھا کہ اگر آپ نے چھوڑنے کا حکم ہے لیکن آپ نے اس کو قصدن چھوڑا تب تو آپ مستحق ثواب ہو رہے، اور قصدن نہیں چھوڑا بلکہ وہ اپنے آپ سے ہی چھوٹ گیا تو آپ مستحق ثواب نہیں ہوں گے، اگرچہ چھوٹ گیا۔ مثال کے طور پر غیر محرم کی طرف نظر اٹھانا یہ چھوڑنے کی قبیل سے ہے کہ اس کو چھوڑنے کا حکم ہے کہ نہیں اٹھانا چاہیے،
پھر آپ نے قصدن ایسی جگہ پر جہاں پر نظر اٹھانا ممکن تھا، برسرے راہ آپ بیٹھے ہیں، بے شمار غیر محرم سامنے سے جا رہی ہیں، ایسے وقت میں آپ نے نظر نہیں اٹھائی اور نظر اٹھانے کو ترک کیا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اس کے برخلاف آپ کمرے کے اندر مقید ہے، کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے، اس وقت آپ درس میں پڑھ رہے ہیں، محرمات کو تو اب بھی نہیں دیکھنا، جو جن کی طرف دیکھنا حرام ہے ان کو تو ابھی بھی آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی ترک کر رہے ہیں ان کو دیکھنا، لیکن یہاں پر بالقصد ترک نہیں ہے، یہ بلا قصد ترک ہے۔ اس لیے چھوٹ تو دیکھ مطلب ان کی طرف دیکھنا اب بھی متروک ہے، لیکن اس متروک پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ میں ابھی بھی بچے ہوئے لیکن بالقصد نہیں ہے، یہ بلا قصد ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ قصد سے احکام بدل جاتے ہیں، کما علمتہ فی الطروق، جیسے کہ آپ نے اس کو طروق میں مسائل، وہ مسائل جن کو ترک کرنے کا حکم ہے ان میں آپ نے جانا۔ اب قاعدہ ثانیہ کو وضع کرنا ہمارے لیے صحیح ہو گیا، لہذا قاعدہ ثانیہ ہم نے وضع کر دیا، کیا؟ الامور بمقاصدها۔ اب اسی قاعدہ ثانیہ پر احکام کی تفریح فرما رہے ہیں، کچھ احکام بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بہت سارے احکام ذکر کیے ہیں، فرماتے ہیں وذکر قاضی خان، قاضی خان نے فی فتاواہ، اپنے فتاوی قاضی خان کے اندر ذکر کیا ہے۔ الامور بمقاصدها کے تحت دیکھنا اب سب تفریح اسی پر ہی ہے۔ فتاوی قاضی خان میں قاضی خان نے ذکر کیا کیا؟ ان بیع العصیر ممن یتخذه خمرا ان قصد به التجارت فلا يحرم وان قصد به لاجل التخمیر حرم۔ فتاوی قاضی خان میں قاضی خان نے ذکر کیا کہ العصیر کا معنی ہوتا ہے نچوڑ، وہ شیرہ ہے نا، جس کو نچوڑ لیا جائے، رس کہہ لو۔ ان بیع العصیر کے شیرے کو بیچنا، ممن اس شخص سے، یتخذہ خمرا جو کہ شراب بناتا ہے، اس کے ہاتھ شیرہ بیچنا، ان قصد به تجارہ، اگر اس بیچنے سے اس نے تجارت کا صرف قصد کیا ہے تو یہ بیچنا فلا یحرم، تو یہ حرام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قصد صرف تجارت کا ہے، قصد شراب بنوانے کا نہیں ہے، نہ یہ ارادہ ہے کہ وہ شراب بنائے گا اس لیے بیچ رہا ہو، اس لیے یہ حرام نہیں ہوگا۔ وَإِن قَصَدَ بِهِ لِأَجْلِ التَّخْمِيرِ، اور شراب بنانے کے خاطر اس کی بیچنا مقصود ہے، حرم، تو حرام ہوگا۔ تو قصد کے بدلنے سے حکم بدل گیا نا، اور حرام ہونا، حلال ہونا، حرام نہ ہونا، یہ سب کے سب احکام دنیاویہ ہیں، ٹھیک ہے۔ وَقَذَا غَرْسُ الْكَرْمِ عَلَى هَذَا، قضا غرس الکرم، الکرم را کے سکون کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے انگور کی بیل، انگور کی پود جو ہوتی ہے نا، بیل جس پر انگور آتے ہیں اس کو کرم کہتے ہیں۔ اور غرس یغرس، غرسن کا معنی ہوتا ہے پیڑ لگانا، شجر کاری کرنا۔ مسئلہ وہی الامور بمقاصد، یہاں پر تفریق کر رہے ہیں، وَقَذَا غَرَسُ الْكَرْمِ عَلَى هَذَا، ایسے ہی انگوروں کی بیل لگانا اسی پر ہوگا، اسی طریقے پر ہوگا، یعنی انگوروں کا جو شیرہ ہوتا ہے، نچوڑ ہوتا ہے، جو رس ہوتا ہے، عام طور سے اس سے شراب بنائی جاتی ہے، اور انگوروں کے شیرہ کو پیا بھی جاتا ہے، جوس نکال کر بھی پیا جاتا ہے، انگور کھائے بھی جاتے ہیں، دونوں کام ہوتے ہیں۔ لہذا اگر کسی شخص نے انگور کی بیل لگائی
اور اس لگانے میں اس کا قصد یہ ہے کہ بھئی انگور لوگ کھائیں گے، غذا حاصل کریں گے، ہم کھائیں گے، منتفع ہوں گے، اگر یہ مقصد ہے تو بلا شبہ یہ انگور کی بیل لگانا جائز ہے، اچھا ہے، حلال ہے۔ اور وہیں پر اگر قصد یہ کر لیا کہ انگور کی بیل لگائیں گے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ شراب بنائیں، یہاں سے لے کر جائیں اور زیادہ سے زیادہ شراب بنائیں، یا زیادہ سے زیادہ کا کوئی مطلب نہیں ہے، شراب بنانا مقصود ہو کہ بھئی انگور ہوں گے تو شراب بنے گی، اس لیے انگور لگا رہا ہے، اس لیے انگور کی بیل لگا رہا ہے، تو یہی قصد بدلنے سے حکم بدل جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ انگور کی بیل لگانا ایسی صورت میں حرام ہوگا۔ تو الامور بمقاصدہا، ضابطہ یہاں پر بھی منطبق ہوا نا۔ انتہا، قاضی خان کی بات یہاں تک پوری ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ وَعَلَى هَذَا عَصِيرُ الْعِنَبِ، اسی پر متفرع ہوگا عنب یعنی انگور کا شیرہ۔ آپ کے گھر میں انگور کا شیرہ ہے، انگور کا شیرہ آپ نے رکھ لیا، اب اس میں آپ کے دو ارادے ہو سکتے ہیں۔ ایک ارادہ یہ ہے کہ بھئی انگور کا شیرہ رکھ دیا ہے تاکہ اس سے سرکہ بن جائے، اگر یہ ارادہ ہے تو ایسی صورت میں ارادہ صحیح ہے اور انگور کا شیرہ رکھنا یہ جائز ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ لیکن یہیں پر انگور کا شیرہ رکھنے میں آپ کا قصد یہ ہو گیا کہ شراب بن جائے، جیسی قصد بدلا اور شراب کا قصد ہوا فوراً حکم بدل جائے گا، یعنی اب یہ انگور کا شیرہ گھر پہ رکھنا اس مقصد سے حرام ہو جائے گا۔ الامور بمقاصدہا، حکم بدل گیا نا۔ فرماتے وَعَلَى هَذَا عَصِيرُ الْعِنَبِ، اسی پر متفرع ہے انگور کا وہ شیرہ جس کو آپ نے اپنے گھر میں رکھ لیا ہو، یہ میں نے وضاحت کے لیے اتنا لفظ بول دیا ہے، بقصد الخلیتی، الخلو کا معنی ہوتا ہے سرکہ، سرکہ بنانے کے قصد سے تو یہ حلال ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ اول خمریہ، یا شراب بنانے کے قصد سے تو اب یہ حرام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ضابطے پر انطباق ہو گیا۔ ایک اور مسئلہ ذکر کرتے ہیں اسی ضابطے پر، والحجر فوق ثلاث دائر مع القصد، اور چھوڑنا، ترک تعلق کر لینا، گفتگو نہ کرنا، کلام و سلام نہ کرنا، یہ سب حجر ہے۔ کب تک؟ فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ۔ دائر مع القصد، یہ بھی حکم دائر ہوگا قصد کے ساتھ، حکم لگے گا قصد کے اعتبار سے۔ مثلا کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں، سوائے وہ اس عورت کے جس عورت کے شوہر کا انتقال ہوا۔ ابھی فی الحال ہم اس کو ایک دوسرے مسئلے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ مثلا ہماری اور آپ کے درمیان کشیدگی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی۔ اب یہ ناراضگی کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں، ایک وجہ شرعی اور ایک وجہ غیر شرعی۔ وجہ غیر شرعی کی بنا پر آپس میں ناراضگی ہو گئی تو اب ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ فوراً ناراضگی کی وجہ سے آدمی ترک تعلق کر دیتا ہے، کہ نہیں بولتا ہے، کلام و سلام نہیں کرتا ہے، تو یہ شریعت نے حکم دیا کہ 3 دن سے زیادہ یہ ترک تعلق نہ رکھا جائے، 3 دن سے زیادہ ترک تعلق نہ کیا جائے۔ اب آدمی ناراضگی ہو گئی، اب 3 دن کے بعد
اس کا نہ بولنا، نہیں بول رہا ہے دوسرے سے، لیکن نہ بولنے میں دو قصد ہو سکتے ہیں. ایک تو قصد یہی کہ بھئی ناراضگی ہوئی تھی اس لیے مجھے نہیں بولنا ہے، اور بلا وجہ شرعی ہوئی ہے. تو اب اگر نہیں بول رہا ہے، ترک تعلق کر رہا ہے، تو یہ ترک تعلق کرنا حرام ہوگا. اور اگر ارادہ یہ نہیں ہے ترک تعلق کا 3 دن کے بعد، بلکہ ترک تعلق صرف اس لیے ہوا ہے، اب اس لیے ہو رہا ہے کہ بھئی ملاقات نہیں ہوئی اس لیے نہیں بول پایا، سامنے نہیں آیا بندہ اس لیے دعا سلام نہیں ہو پایا. اب یہاں پر بھی ترک ہے، لیکن ترک یہاں پر قصد بدل گیا، اس لیے اب یہاں پر جو ترک تعلق ہے، یہ حجر جو ہے، بات چیت نہ کرنا ہے 3 دن سے زائد، یہ حرام نہیں ہوگا، کیونکہ قصد وہ نہیں ہے. قصد کے بدلنے سے حکم بدل گیا نا. فرماتے ہیں والحجر فوق السلاسل، اور ترک تعلق 3 دن سے زائد کرنا دائر مع القصد، یہ بھی دائر ہے قصد کے ساتھ. یہ ہماری جو گفتگو ہوئی یہ اس صورت میں ہے جبکہ ترک تعلق بلا وجہ شرعی ہو. اور اگر ترک تعلق وجہ شرعی کی بنا پر ہے، وجہ شرعی کی بنا پر، تو شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ اگر جس وجہ شرعی کی بنا پر ترک تعلق کیا ہے وہ وجہ شرعی جب تک رہے اس وقت تک ترک تعلق کر سکتا ہے، 3 دن سے زائد بھی ہو. مثلا کسی سے ہم نے ترک تعلق اس لیے کیا کہ بلا وجہ میں کسی مسلمان کو کافر کہہ دیتا ہے، بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو گستاخ کہہ دیتا ہے، اپنی کم فہمی کی وجہ سے کسی مسلمان کے ایمان میں شک کرتا ہے. اب اس کی کم عقلی، بے عقلی اور غلط فہمی کی وجہ سے بلا وجہ شرعی اس نے یہ کام انجام دیے، اس لیے ہم ناراض ہوئے اور ہم نے اس سے ترک تعلق کر لیا. اب اس سے ترک تعلق ہمارا وجہ شرعی کی بنا پر ہے، تو جب تک یہ وجہ شرعی اس کے اندر رہے گی وہ یہ حرکتیں کرتا رہے گا، یا یہ جو حرکتیں کی ہیں ان سے جب تک رجوع نہیں کرے گا وہ، اس وقت تک ہم ترک تعلق کریں گے. تو یہاں پر جو حکم ہے الحجر فوق ثلاث دائر مع القصد، یہ حکم اس وقت ہے جبکہ ترک تعلق بلا وجہ شرعی ہو. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. فَإِنْ قَصَدَ حَجْرَ الْمُسْلِمِ، لہذا اگر کسی شخص نے مسلمان کو چھوڑنے کا قصد کیا، حرما، تو وہ حرام ہوگا مسلمان کو چھوڑنا بلا وجہ شرعی. وَإِلَّا فَلَا، اور اگر مسلمان کو چھوڑنے کی وجہ سے اس نے ترک تعلق نہیں کیا ہے، حجر نہیں کیا ہے، بلکہ ملا نہیں، سامنے نہیں آیا اس لیے ترک تعلق رہا 3 دن سے زائد، فلا، تو حرام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ایسے ہی ایک اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں والاحداد للمرأة على میت غیر زوجها. احداد، احد یحد، احداد افعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے سوگ منانا، سوگ منانا، ماتم کرنا، رونا دھونا، یہ اس کا لغوی معنی ہے. شریعت میں احداد کہتے ہیں میت پر سوگ منانا، اور کوئی مر گیا تو اس کی وجہ سے زیب و زینت نہ کرنا، یہ احداد ہے. اب یہ احداد 2 طرح کے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے. ایک تو وہ عورت جس کا خود شوہر مر گیا، تو اس کے لیے تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ سوگ منائے گی 4 مہینے 10 دن، لہذا 4 مہینے 10 دن تک وہ زیب و زینت کا کوئی کام نہیں کرے گی. وہ اس کے لیے
شریعت میں الگ ہی حکم ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائیں۔ لہذا کوئی عورت جس کا شوہر نہیں مرا ہے بلکہ کوئی دوسرا مرا، بھائی مرا یا کوئی اور مرا، پھر بھی وہ 3 دن تک تو سوگ اس نے منایا، اب 3 دن کے بعد وہ ترک زینت کرتی ہے، 3 دن کے بعد زیب و زینت نہیں کرتی، اب اس کی بھی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس لیے زیب و زینت نہیں کر رہی ہے کہ بھیا بھائی مر گیا اس لیے میں نہیں کروں گی، ترک زینت اس لیے کر رہی ہے، اس لیے زینت نہیں کروں گی، اس لیے آرائش نہیں کروں گی، ایک تو یہ قصد ہو سکتا ہے۔ اگر یہ قصد ہے تو اب ایسی صورت میں یہ قصد، اس قصد کی بنا پر حکم یہ ہوگا کہ یہ حرام ہے، اور اگر قصد یہ نہیں ہے بلکہ ترک زینت اس لیے ہو گیا کہ اسباب زینت تک پہنچنے کی طرف اس کی توجہ نہیں گئی، تو اب ایسی صورت میں حرمت نہیں ہوگی، تو قصد سے حکم بدل گیا نا۔ فرماتے والاحداد للمرأة على میت غیر زوجها، اور عورت کا سوگ منانا ایسی میت پر جو اس کے شوہر کے علاوہ ہو، اگر شوہر پر ہے تب تو 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے اس کے لیے الگ ہی آیت کریمہ دلیل ہے۔ عورت کا سوگ منانا علی میت، ایسی میت پر غیر زوجہا جو اس کے شوہر کے علاوہ ہے، فوقا 3 دن سے زائد، دائر مع القصد، یہ بھی دائر ہے قصد کے ساتھ، یعنی یہ بھی حکم قصد سے بدل جائے گا، جیسا قصد ہوگا ویسا حکم لاگو ہو جائے گا۔ فَإِن قَصَدَتْ تَرْكَ الزِّنَا وَالتَّطَيُّبِ لِأَجْلِ الْمَيِّتِ، لہذا اگر جس کا شوہر نہیں مرا ہے دوسری عورت زینت کو ترک کر رہی ہے اور خوشبو لگانے کو ترک کر رہی ہے، اور قصد کیا اس نے لِأَجْلِ الْمَيِّتِ، میت کی خاطر 3 دن سے زائد اگر ترک زینت کر رہی ہے، خوشبو لگانے کو ترک کر رہی ہے، تو اگر اس سے قصد اس کا لِأَجْلِ الْمَيِّتِ، میت کی وجہ سے ہے، حرم علیہا، تو یہ ترک زینت، ترک تطیب، یہ اس پر حرام ہوگا۔ وَإِلَّا فَلَا، اور اگر قصد یہ نہیں ہے بلکہ اس لیے ترک زینت ہے، خوشبو اس لیے نہیں لگا پا رہی ہے کہ اس کے پاس خوشبو ہے ہی نہیں، زیور اس لیے نہیں پہن پا رہی ہے کہ اس کے پاس زیور ہے ہی نہیں، تو اب ایسی صورت میں حرام نہیں ہوگا، قصد کے بدلنے سے حکم بدل گیا۔ وَقَضَى قَوْلُهُمْ، ایسے ہی فقہا کا یہ کہنا، دیکھیے دھیان دیجیے گا، الامور بمقاصدہا، اسی پر سب تفریع ہے، ان قواعد کو ذہن میں رکھیے گا، اور بہت ساری جگہوں پر فقہ کے مسائل آپ کے لیے حل ہو جائیں گے، اور اسی قاعدے کی بنا پر بہت سارے مسائل آپ متفرع بھی کر سکتے ہیں، متعدد ابواب کے مسائل صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں، تاکہ ایک ایک مسئلے سے آپ کو اس سے متعلق جو بھی دوسرے مسائل ہوں گے وہ آپ کے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں وقضا قولہم، ایسی ہمارے فقہا کا کہنا، فقہا نے یہ کہا ہے، دیکھیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اب نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے میں اس نے آیت کریمہ پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے، اب یہ آیت کریمہ پڑھ رہا ہے، اس آیت کریمہ کے پڑھنے سے پہلے کسی نے غم کی خبر دے دی، وہاں پر کسی نے بول دیا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، مصلی کے کان میں آواز پہنچی انتقال ہو گیا ہے، اب اس کا قصد کے اوپر ہے کہ آگے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے، تو قصد کیا ہے؟ اگر قصد اس کا تلاوت ہے، قراءت ہے، تو نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز باطل نہیں ہوگی، اور وہیں پر اگر اس کا قصد یہ ہو گیا کہ جو بری خبر آئی ہے اس کا جواب دینا مقصد ہے، تو اب نماز باطل ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی کسی کو اچھی خبر ملی، نماز پڑھ رہا تھا،
اچھی خبر کسی نے سنائی، کان میں آواز آ گئی، ارے بہت اچھا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، اب یہ قرات یہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. اب اس میں بھی اس کے دو مقصود ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ صرف قرات کرنا مقصد ہو تو نماز بالکل صحیح ہے، اور اگر یہیں پر قصد اس کا یہ ہو جائے کہ اس نے اچھی خبر دی ہے، چلو اس پر الحمدللہ پڑھ لے رہا ہوں، تو نماز فاسد ہو جائے گی. قصد کے بدلنے سے حکم بدل گیا نا. فرماتے وقضا قولہم، ایسے ہی فقہا کا کہنا، ان المصلی اذا قرأ آیت من القرآن، کہ مصلی نمازی نے جب قرآن کی کوئی آیت پڑھی، جوابا لکلام، کسی کلام کا جواب دینے کے لیے، بطلت صلاتہ، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. وقضا اذا اخبر المصلی، اذا اخبر المصلی بما یسرہ، ایسے ہی جب مصلی کو خبر دی گئی اس کی، ما یسرہ، جو اس کو خوش کرے، یعنی خوش کن خبر دی گئی اسے، فقال، تو اس نے نماز میں کہہ دیا الحمدللہ قاصدا لہ، اسی خوش کن خبر کا قصد کرتے ہوئے اس نے الحمدللہ کہہ دیا، قرات کے لیے نہیں. بطلت، تو نماز باطل ہو جائے گی. او بما یسوء، یا ایسی چیز کی خبر دی گئی جو اس کو بری لگے، پھر اس کے قصد سے اس نے پڑھ دیا کیا، فقال، تو اس نے قصدن اسی کے قصد سے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو نماز باطل ہو جائے گی. او بموت انسان، یا کسی انسان کی موت کی خبر دے دی گئی اور نماز پڑھ رہا تھا، فقال، تو اس نے نماز پڑھنے کے دوران کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہہ دیا، کیا کہہ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، قاصدا لہ، اس کا جواب دینے کے قصد سے، بطلت صلاتہ، تو اس کی نماز باطل ہو گئی. تو دیکھا ان احکام میں کہ قصد بدلنے سے حکم بدل گیا. وقضا قولہم بکفری، ایسے ہی اور ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، عبارت فقہا کی عبارت ذکر کر رہے ہیں. ایسے ہی ہمارے فقہا کا کسی کے کفر کا قول کرنا. ہمارے فقہا نے یہ کہا ہے کہ مثلا کہیں پر لوگ جمع ہیں، لوگوں کی بات چیت چل رہی ہے، جمگھٹ ہے، اور ایسے وقت میں لوگ جمع ہیں، لوگ بات چیت کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لوگ جمع ہیں بس، تو ان کی جمعیت کا قصد کرتے ہوئے اس نے آیت کریمہ پڑھ دی فجمعناہم جمعا، تو ہم نے ان کو جمع کیا، جمع کرنا، یہ آیت کریمہ پڑھ دی. آیت کریمہ کا مقصد کچھ اور ہے، اور یہاں پر لوگوں کا ازدحام دیکھ کر یہاں پر اس نے یہ آیت کریمہ پڑھ دی، تو دیکھیے مقصد بدل گیا آیت کریمہ کا، اور جب مقصد بدل گیا تو اب ایسی صورت میں یہ پڑھنا اس کے لیے حرام ہو جائے گا. اور اگر وہیں پر قصد یہ نہیں تھا اس کا، اگر قصد یہی ہے کہ لوگوں کے ازدحام کو دیکھ کر پڑھ رہا تب تو حرام ہو جائے گا. اور یہ قصد نہیں ہے بلکہ مطلقاً قراءت و تلاوت قرآن کا قصد ہے تو حرام نہیں ہوگا. ایسے ہی کہیں پر شراب پی جا رہی ہے، چھلکتا جام ہے، چھلکتا جام دیکھ کر اس نے پڑھ دیا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتا جام ہوگا. تو یہاں پر کأسًا دہاقا جو کہا گیا ہے قرآن پاک میں، وہ تو جنتیوں کے لیے کہا گیا کہ جنت کے اندر جو ہوگا وہاں پر کأسًا دہاقا، چھلکتا جام ہوگا ان کے لیے. تو محل آیت کریمہ کا کچھ اور ہے، اور اس نے کہاں پر آیت کریمہ پڑھ دی، جہاں پر شراب کا چھلکتا جام دنیا کے اندر دیکھا
وہاں پر پڑھ دیا وَكَأْسًا دِهَاقًا، محل بدل گیا نا، جو مقصد تھا آیت کریمہ کا مقصد بدل گیا اس کی نیت سے، لہذا اب یہ پڑھنا اس کے لیے حرام ہوگا۔ وہیں پر اگر یہ قصد نہیں تھا، بلکہ قصد یہ تھا کہ ارے کیا دنیا کے اندر تم یہ مطلب شراب نوشی کر رہے ہو، دنیا کے یہ چھلکتے جام کیوں اپنے منہ سے لگا رہے ہو، یہاں پر دنیا میں یہ جام منہ سے لگانا، لبوں سے لگانا، یہ آخرت کے جام سے تمہیں محروم کر دے گا، اور آخرت کا جام جنتیوں کو ملے گا، اور آخرت کا جام وہ ہے جس کو آیت کریمہ میں فرمایا گیا کأسًا دہاقا۔ اگر یہ قصد ہے تو ایسی صورت میں اپنے محل میں رہی آیت کریمہ، تو یہ حرام نہیں۔ تو دیکھو قصد بدلنے سے حکم بدل گیا۔ فرماتے ہیں وَكَأْسًا دِهَاقًا وَكَذَا إِذَا قَرَأَ، اچھا آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی، سمجھا دیا، ترجمہ کرتے ہیں۔ وَكَذَا قَوْلُهُمْ بِكُفْرِ، ایسی ان کا کسی ایسے شخص کے کفر کا قول کرنا، اذا قرأ القرآن فی معرض کلام الناس، جب اس نے قرآن پڑھا ہو لوگوں کے کلام کی جگہ میں، جہاں پر لوگوں کی بات چیت ہو رہی ہو، مثال کے طور پر کما اذا اجتمعوا، جیسے کہ اس صورت میں جب کہ لوگ جمع ہوں، فقرأ، تو اس نے پڑھا، فجمعناہم جمعا، تو ہم نے ان کو جمع کر دیا، جمع کرنا۔ وقضا، ایسے ہی اذا قرأ، جب کسی نے پڑھا، وکأسا دہاقا عند رؤیت کأس، چھلکتے جام دیکھنے کے وقت کأسا دہاقا پڑھ دیا، تو ایسی صورت میں قصد بدلنے سے اور آیت کریمہ کے محل بدل جانے سے، چونکہ قصد کی بنا پر محل بدل جا رہا ہے، اس لیے یہاں پر یہ پڑھنا حرام ہوگا۔ وَلَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ فِي الفاظ التکفیر کلھا، ایسی فرماتے ہیں کہ اس کے جو ہم نے یہ مسئلہ یہاں پر ذکر کیا کہ قصد کے بدلنے سے، محل کے بدل جانے سے احکام بدل جاتے ہیں، اس کے بہت سارے نظائر ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں ان الفاظ میں، تمام تر الفاظ تکفیر میں، جن الفاظ کی بنا پر تکفیر کا حکم دیا جاتا ہے، تو وہاں پر قصد دیکھا جاتا ہے کہ اس کا قصد کیا ہے، بالخصوص متکلمین کے نزدیک اگر قصد وہاں پر اچھا ہے، محل میں ہے، تو تکفیر نہیں کی جائے گی، اور اگر قصد محل میں نہیں رہا تو تکفیر کر دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وَلَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ، اس کے بہت ساری مثالیں ہیں، فی الفاظ تکفیر کلیہ، تمام تر تکفیر کے الفاظ میں، ترجع الى قصد الاستخفاف بھی، سب کے سب راجع ہوتے ہیں استخفاف کے قصد کی طرف، کہ اگر الفاظ تکفیر بول رہا ہے استخفاف کی نیت سے، قرآن کے ساتھ استخفاف ہو، شریعت کے ساتھ استخفاف ہو، اس کو ہلکا جاننا ہو، اگر اس قصد سے بول رہا ہے تو تکفیر کی جائے گی، ورنہ تکفیر نہیں کی جائے گی۔ تو ہماری ان مثالوں سے آپ نے سمجھا کہ مقصد اور ارادے کے بدل جانے سے حکم بدل جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔